ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ نوا پیرا ہو اے بلبل کہ ہو تیرے ترنم سے، کبوتر کے تنے نازک میں شاہین کا جگر پیدا۔ السلام علیکم دوستو، عامر عثمانی پاک ٹاک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم کچھ پازیٹیو باتیں کریں گے۔ الحمدللہ میری کوشش تو ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ ہم پازیٹیو باتیں کریں اور پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے ہم کوئی ایسی سوچ پیدا کریں کہ جس سے کہ نہ صرف یہ کہ پاکستان میں حالات بہتر ہو جائیں بلکہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے حالات بہتر ہو جائیں۔ پچھلی میری پاک ٹاک میں نے ایک شعر آپ سے شیئر کیا تھا کہ جو تھوڑا سا نا امیدی پر تھا، لیکن اس کے بعد پھر آپ کو ایک امید بھی نظر آتی ہے کہ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ ایک اور شعر علامہ اقبال کا شیئر کرنا چاہتا ہوں جس سے آپ کو مزید امید بھی ملے گی۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ اور یہ شعر بہت مشہور ہے، علامہ اقبال کا زبان زد عام ہے، بہت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں، لیکن یہ کہ اس کا جو اگلا شعر ہے وہ شاید بہت کم لوگوں نے سنا ہو۔ اس کے اگلے شعر میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ نوا پیرا ہو اے بلبل کہ ہو تیرے ترنم سے، نوا پیرا ہو اے بلبل کہ ہو تیرے ترنم سے، کبوتر کے تنے نازک میں شاہین کا جگر پیدا۔ تو اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت عرصے بعد اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنی انسانوں کی محبت کی وجہ سے لوگوں کو ایک ایسے دور سے روشناس کراتا ہے جب مسلمان دعا کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ سجدے میں گرے رہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے، ہمارے دنیا کے مسلمانوں کے حالات کو بہتر کر دے، تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی اپنا پیامبر، کوئی نہ کوئی اپنا نمائندہ جو ہے وہ ہم لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے جو ہے وہ آج میں آپ لوگوں سے 2-3 باتوں کا ذکر کروں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ پاکستان کی سچویشن بالکل ویسی ہے جیسی کہ لاسٹ ٹائم جب میں نے آپ سے بات کی تھی۔ عمران خان کو گرفتار کرنے کی تیاریاں ہو چکی ہیں، لیکن شاید طاقتور دنیا کا پریشر ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ سوچ میں پڑے ہوئے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ایسی وجہ، کوئی ایسی ویلڈ ریزن لے کر آئیں کہ جس کی وجہ سے پوری دنیا کی ناراضگی نہ ہو۔ اچھا، اب توشہ خانہ کیس میں یہ سب، چونکہ میں یہ ساری چیزیں آپ سے اس لیے شیئر نہیں کرنا چاہ رہا کہ آپ سب کو معلوم ہے، یقیناً آپ لوگ خبریں دیکھتے ہوں گے، لیکن توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو 3 سال کی قید اور 5 سال کے لیے نااہلی کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ اچھا، اب یہ جو ایک اور بل پاس ہوا ہے اس کا بھی میں نے آپ سے لاسٹ ٹائم ذکر کیا تھا کہ جس میں سارے جو طاقتور ادارے ہیں ان کو اجازت ہوگی، خاص طور سے پولیس اور حکومت کو، کہ وہ کسی کے بھی گھر میں گھس کے سرچ کر سکتے ہیں، بیسیکلی ان دا ریئل سینس کہ وہ ہراس کر سکتے ہیں کسی بھی لوگوں کے پاس جا کے، ایسے لوگ جو ان کی نظر میں سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہیں، لیکن ان کی نظر میں جو ہے یہ کوٹ ان کوٹ ہے، کیونکہ کون سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہے اور کون نہیں ہے یہ بہت کلیئر ہے ہم لوگوں کے لیے، خاص طور سے عوام کے لیے، لیکن بہرحال جو حکومت میں ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپنی مونوپلی رکھتے ہیں۔ پاکستان میں ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں، اس کے لیے کوئی دنیا کا کوئی ملک نہیں بول رہا۔ چھوٹی سی کوئی بات ہو جاتی ہے پورے دنیا میں تو جو ہے ایک ہنگامہ مچ جاتا ہے، لیکن پاکستان میں جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہے اس کے اوپر کسی کا بھی کوئی ذکر نہیں ہو رہا۔ لیکن آج میں تھوڑی پازیٹیو باتیں کروں گا۔ آج میں آپ لوگوں سے یہ شیئر کروں گا کہ عمران خان کا جو وجود ہے، جو کہ میری نظر میں، آپ لوگ مجھ سے اتفاق کر سکتے ہیں یا اختلاف کر سکتے ہیں، میری نظر میں وہ بھی ایک اس دور کا مجدد ہے۔ وہ اس دور میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک اللہ کا بندہ ہے جو حق اور سچ کی دعوت دیتا ہے، انصاف کو قائم کرنے کی دعوت دیتا ہے، انصاف کو قائم اور رائج کرنے کے آئیڈیاز دیتا ہے، اور اس طاقتور اور پڑھی لکھی دنیا میں ایک بہترین جو ہے آئیڈیالوجی لے کے وہ آیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں وہ ایک فینومینا ہے جو لوگوں کے سمجھ میں شاید ابھی نہیں آیا۔ بہت سے لوگوں کو شروع میں سمجھ میں نہیں آیا تھا، لیکن آہستہ آہستہ سمجھ میں آنا شروع ہو گیا ہے۔ ایک اور چیز جو ہماری عوام میں اور ہمارے خاص طور سے پاکستانیوں میں یہ چیز مشہور ہے کہ آج کل فوج کے خلاف بہت باتیں ہو رہی ہیں،
فوج کے خلاف ہر چیز فوج کے اوپر بلیم کر دی جاتی ہے۔ اور اگر آپ عمران خان کی باتوں کو غور سے سنیں تو عمران خان پاکستان کی فوج سے محبت کرتا ہے، پاکستان کی فوج کو سپورٹ کرتا ہے، اور پاکستان کی فوج کے لیے اس نے بہت بڑے بڑے ایسے اقدامات بھی کیے کہ جس وجہ سے پاکستان کی بارڈر جو ہیں پروٹیکٹ رہیں۔ ہم سب پاکستان سے محبت کرتے ہیں، تو اگر پاکستان سے محبت کرنے والے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ پاکستان کی فوج سے محبت نہ کریں، تو کسی کو بلیم کرنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن جو واقعات اور حالات پیدا ہوتے ہیں اس کے اوپر پھر ہم سب کی نظر بھی ہوتی ہے۔ یقیناً ایسے بہت سے شواہد ملے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ فوج کے اندر بھی کالی بھیڑیں ہیں، اور جو ہے سیاست میں بھی ہیں، سیاست میں شاید 99% کالی بھیڑیں ہیں، کیونکہ سب لوگ جو ہیں صرف اور صرف پیسہ جمع کرنے کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ لیکن بہرحال تو ہماری جو بات ہے، جو میری آپ لوگوں تک بات پہنچ رہی ہے، انشاءاللہ اس کو جس طرح میں نے پہلے وعدہ کیا تھا کہ ہم ایک اچھے انداز سے، ایک اچھے اخلاق سے، اچھے کردار سے اور اچھی زبان سے ہم لوگوں سے بات کریں گے، اور آپ لوگوں کا مجھے فیڈ بیک بھی بہت ضروری چاہیے، تاکہ اگر کوئی میں جن چیزوں پہ آپ کو مجھ سے اختلاف ہے تو میں اپنی اصلاح کر سکوں۔ دیکھیے، دنیا میں اگر ہم اسلامک ہسٹری کے اوپر نظر ڈالیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ دنیا میں آپ کو ایسے ایسے لوگ ملے جنہوں نے میں ریسنٹ اسلامک ہسٹری کی بھی بات کروں گا، مسلمانوں کی ہسٹری بیسیکلی، اور شروع سے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اپنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں بھیجا تو اللہ کے پیغام کو انہوں نے آگے بڑھایا۔ اس کے بعد ان کے وصال کے بعد صحابہ کرام میں سے خلفائے راشدین نے ان کی ایک پوری حکومت اس طرح کی قائم کی کہ جو پوری دنیا پہ اس کی دھاک بیٹھ گئی، اور پوری دنیا میں جو اصلاحات آپ کو صدیوں بلکہ ہزاروں سال میں نہیں ملتی، وہ آپ کو ودن 50 to 100 ایئرز نظر آنا شروع ہو گئی تھیں۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا تھا کہ مسلمانوں کی ہسٹری کتنے بہترین طریقے سے آگے بڑھی، اور ساری دنیا جو ہے سرنگوں ہو گئی جب مسلمانوں نے نہ صرف عریبین پیننسولا بلکہ سیریا، عراق، ایجپٹ، پورا نارتھ افریقہ، سینٹرل ایشیا، انڈیا، پاکستان، چائنا تک پہنچ گئے۔ تو یہ تمام چیزیں کس وجہ سے ہوئیں؟ یہ تمام چیزیں اس وجہ سے ہوئیں کہ ہم نے ایک اللہ سے جو وعدہ کیا ہوا تھا اس کو نبھانے کے لیے ہمارے اقدامات آگے چلنے لگے۔ اچھا، اب بہت لمبی گفتگو کرنے کے بجائے میں آپ سے شیئر کروں گا کہ دیکھیے، جب بھی حالات خراب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنا کوئی نیک بندہ بھیجا۔ میں یقیناً عمران خان کا فین اس لیے ہوں کہ وہ آپ کو نہ صرف یہ کہ پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن دیتا ہے، پرابلم کی ڈائگنوسس بھی کرتا ہے، اور پھر پرابلمز کے سولوشن بھی دیتا ہے۔ تو عمران خان کو بجائے اس کے کہ آپ کسی نون لیگ کے مخالف کی حیثیت سے، یا پیپلز پارٹی کے مخالف کی حیثیت سے، یا کسی بھی سیاسی جماعت کے مخالف کی حیثیت سے دیکھنے کے بجائے اگر آپ اس کو ایک مصلح کے لحاظ سے دیکھیں اور پھر تھوڑی سی ہسٹری اسٹڈی کریں۔ دیکھیے، امیہ خلافت میں، بنو امیہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سے بہت سے ایشوز ہوئے، اور یزید کا جو ہے وہ پیک پہ ایک ایشو تھا جس میں آپ سمجھیے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور جو انہوں نے مثال قائم کی وہ رہتی دنیا تک قائم رہے گی، بہادری کی اور اسلام کو زندہ رکھنے کی۔ لیکن یہ کہ بنو امیہ میں پھر اس کے بعد بھی آپ کو کوئی بہت زیادہ بہترین لیڈرشپ نظر نہیں آئی، بلکہ وہ اپنے ذاتی ملوکیت کے لیے، ذاتی دولت جمع کرنے کے لیے زیادہ تر حکمران اور وہ آتے رہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سب میں پھر اچانک سے ایک ایسا شخص بھیجا، حضرت عمر بن عبدالعزیز کو بھیجا، جن کو کہ بعض لوگ یہ تک کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ شاید 5ویں خلیفہ کی حیثیت سے انہوں نے بنو امیہ کے معاشرے کو اور پورے مسلمان معاشرے کو ایک نئی روح دی۔ تو وہ بھی ہمارے پاس ایک بہت بڑی مثال ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجا۔ 2.5 سال کے عرصے میں انہوں نے پورے، آپ سمجھیے کہ اسلامی ریاست کی اور اسلامی مملکت کی شکل بدل کے رکھ دی۔ جو ساری چور بازاری، بدماشی تھی، اس چیز کو ختم کر کے انہوں نے پیور اسلامک نظام کے اوپر اور پورے معاشرے کو خوشحال کر دیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی جو تھے، انہوں نے فلسطین میں اور پورے ایریے میں انہوں نے ایک بہت ہی غلط قسم کی جو حکومتیں قائم ہو چکی تھیں، ظلم کے انتہا تھی، انہوں نے آزادی دلائی، اور وہ ایک ایسے ہیرو بن کے نمودار ہوئے کہ پوری اسلامک ہسٹری ان کو یاد رکھے گی۔ اب ہم تھوڑا سا ریسنٹ ہسٹری میں آ جاتے ہیں۔
آپ کو پتہ ہے کہ ملیشیا میں مہاتیر محمد نے جب ملیشیا کی باغ ڈور سنبھالی تو اس وقت ملیشیا کے اکنامیکل حالات بہت خراب تھے اور لوگوں کی مورل ویلیوز بھی بہت گر چکی تھیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ کچھ ہی سالوں میں انہوں نے اپنے ملک کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ وقتاً فوقتاً ہمیں اچھے لوگ ملتے رہتے ہیں، صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ اس قوم کو، اس آدمی کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے، اس کو سمجھنا ہوتا ہے، اس کی باتیں سمجھنی ہوتی ہیں، اور پھر چیزیں آگے بڑھتی ہیں۔ اسی طرح سے ترکی کی مثال لے لیتے ہیں، ابھی ریسنٹلی اردگان ابھی بھی وہاں کے حکمران ہیں، اور انہوں نے جس طرح سے پورے ترکی کا نقشہ بدل دیا، بلکہ پوری دنیا میں جو لیرا کی ویلیو تھی وہ اتنی گر چکی تھی کہ شاید سب سے لوور کرنسی تھی، لیکن اب انہوں نے اپنی زندگی میں، اپنے ترکی کی زندگی میں اور ترک لوگوں کی زندگی میں انہوں نے ایک ایسا اکنامیکل سسٹم کھڑا کر کے دکھایا کہ جس کو ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ جو لوسان ٹریٹی ہوئی تھی 100 سال پہلے، وہ اس سال پچھلے مہینے 25 جولائی کو ختم ہو گئی۔ تو یقیناً اب ہم ترکی کی بہت زیادہ خوشحالی دیکھیں گے، لیکن اس کو کس نے آگے بڑھایا؟ ایک اللہ کے ایک ایسے بندے نے جس نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا اور آگے بڑھایا۔ بالکل اسی طرح سے میں عمران خان کو دیکھتا ہوں۔ میں آپ لوگوں کو چاہتا ہوں کہ آپ لوگ غور سے کوشش کر کے اس چیز کو محسوس کرنے کی کوشش کریں کہ وہ کوئی ٹپکل سیاستدان نہیں ہے، وہ کوئی ٹپکل حکمران ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف اپنی دولت کے لیے یا اپنے خاندان والوں کو حکومت میں لانے کے لیے یا کسی بھی اور مقصد کے لیے آیا ہو۔ وہ پہلے دن سے بات کر رہا ہے ایک اویئرنیس کی، کہ ہم لوگوں کے اندر اویئرنیس کریٹ ہو۔ وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتا ہے، وہ مسلمانوں کو دنیا میں عزت دلانے کی بات کرتا ہے۔ وہ ایک ایسا شخص ہے کہ جس نے کبھی کسی سے سوائے اللہ کے نہیں ڈرا۔ یونائٹڈ نیشنز میں کھڑے ہو کے اس نے جس طرح کی تقریر کی ہے، آپ کو پوری دنیا میں اس کی ریسنٹ ہسٹری میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو ایک ایسے شخص کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کی کوشش بھی ایک اویئرنیس پھیلانا ہے، ایک بیداری لانی ہے اپنی قوم میں، جو شاید برٹش راج کے بعد سے، پاکستان کے بننے سے پہلے سے ہی شاید اس نے بہت نا امیدی پھیلا دی تھی، ہندوؤں میں بھی اور پھر مسلمانوں میں بھی۔ جب پاکستان کا قیام ہوا 1947، تو اس کے بعد بہت سے ہمارے حکمرانوں نے ہماری اسی غلامانہ ذہنیت کو یوز کر کے ہم پر جبر کر کے ہماری قوم کو ایک غلام ہی رہنے میں اپنی طاقت کی بہتری چاہی۔ یہ تمام چیزیں ہر پاکستانی کو پتہ ہیں، لیکن میری صرف آپ لوگوں سے میری بھی جو سوچ ہے یا میری جو کوشش ہے، اور یہ پاک ٹاک ریکارڈ کرانے کا مقصد ہے، وہ یہی ہے کہ ہم لوگ تھوڑا سا سمجھیں، چیزوں کو ایک انالائز کریں۔ جو حالات پیدا ہوئے ہیں پچھلے کچھ سالوں میں، ان کو ہم ایک بہت ہی پڑھے لکھے انداز سے، تھوڑی سی اسلامک ہسٹری کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے، تھوڑے سے حالات کو، مسلمانوں کے حالات کو، مسلمانوں کی نہ صرف ہسٹری کو بلکہ دنیا کی ہسٹری کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے یہ سوچیں کہ کیا یہ جو شخص اس وقت بیٹھا ہوا ہے، جس نے ساری مثالیں جو ہے وہ ختم کر دیں، کہ جس میں یا تو کوئی ہمارے حکمران ڈر کے بھاگ جاتے تھے، ملک چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے، یا اپنی دولت باہر جمع کرتے تھے۔ آپ اگر تھوڑا سا ٹھنڈے دل سے سوچیں تو اس شخص کی آخر کیا خواہش ہے؟ یہ شخص جو ہے جب اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنے بچوں کے لیے نہیں، تو پھر کس کے لیے یہ ساری محنت کر رہا ہے؟ اپنی زندگی کو داؤ پہ لگایا ہوا ہے، اس کے اوپر قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں، تو اس کو تو روزانہ صبح اٹھنے کے بعد یہ احساس ہوتا ہوگا کہ شاید مجھے پکڑ لیں گے یا مجھے مار دیں گے، لیکن اسٹل وہ کھڑا ہوا ہے آپ کے اور میرے لیے، آپ کے اور ہمارے لیے، اس دنیا میں نہ صرف پاکستانیوں کے لیے بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے۔ تو خدا کے لیے اس چیز کو پہچانیے، سمجھیے۔ کامنٹس میں پلیز مجھے بتائیے کہ اگر میں نے کوئی بات کی ہے، اس سے آپ کو اختلاف ہے تو پلیز شیئر کیجئے، کیونکہ ہر انسان اپنے دل کی بات کہتا ہے۔ میں نے بھی آپ سے اپنے دل کی بات شیئر کی ہے، اور آئی ہوپ کہ انشاءاللہ تعالی ہم سب جو ہیں کسی ایک کنسنسس پہ پہنچیں، تاکہ پاکستان اور اوورآل مسلمانوں کی بہتری ہو سکے۔ انشاءاللہ اگلی پاک ٹاک میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔